بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك وخير خلقك النبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من أحوال المحسنين. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر اور بزرگ گزرے ہیں بڑے اللہ والے. انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر کا نام بھی ہے قرطبی، تفسیر قرطبی. اور یہ قرطبہ میں بیٹھ کر وہاں کی مسجد قرطبہ بیٹھ کر یہ تفسیر لکھی تھی انہوں نے. یہ مسجد اسپین میں آئی، بہت بڑی. اب تو چلی گئی مسلمانوں کے ہاتھ سے. میں نے مسجد کی زیارت کی ہے، ابھی بھی اس کی محراب منبر کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. 2 رکعت نماز بھی پڑھ کر آیا وہاں. محراب اس کا جو ہے وہ بالکل یاد دلا رہا ہے. پرانے زمانے کی تحریر قرآن پاک کی آیتیں ہیں. تو یہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ تفسیر لکھی تھی اس مسجد میں ایک جگہ پر. اس کا نام ہے تفسیر قرطبی، اور وہ کئی جلدوں میں یعنی کئی والیوم میں ہے. میرے پاس بھی ہے وہ تفسیر. تو اس تفسیر کی جو ہے وہ 4 والیوم میں یعنی 4 جلد میں انہوں نے کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کسی مناسبت سے. لقمان وہی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. یہ نبی تھے یا نہ تھے اس میں تو اختلاف ہے علماء کا، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ تھے. ان کے بزرگ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی ہستی کی جس کا ذکر قرآن پاک میں ان کی اچھائی کے ساتھ آ رہا ہے تو ان کے نیک ہونے میں کیا شک رہتا ہے. انہوں نے جو اپنی بیٹی کو وصیت کی تھی ان وصیتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہم نے لقمان کو حکمت کی بات دی. الحمدللہ. تو ان کے بزرگ اور بہت بڑے ہونے کے اندر تو کوئی شک ہے ہی نہیں. البتہ نبی تھے یا نہیں اس میں محدثین کا اختلاف ہے. بہرحال تفسیر قرطبی میں جو ان کے متعلق امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے جو تھے وہ کہیں گرفتار ہو گئے. غلامی کا زمانہ تھا تو غلام بنا لیا کسی نے اور پھر جو ہے کام میں لگا دیا. پھر بہت نیک. تو ایک صاحب جو ہے وہ بہت بڑے زمیندار تھے جو ان کے آقا بن گئے. انہوں نے اپنے یہاں کام میں لگا دیا ان کو، لیکن چونکہ بہت نیک تھے، عقل مند تھے، بہت ساری صلاحیتوں کے مالک تھے، اس لیے وہ ان کا آقا جو ہے وہ ان سے محبت کی سلوک کرنے لگا. بہت ہی ہر بات میں ان سے پوچھنا، مشورہ لینا، حتیٰ کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہونا کیا نہیں وہ بھی سب ان سے پوچھتا تھا. ان کی امانت داری پر پورا بھروسہ تھا. تو ایک دن آقا کو اسے خیال میں آ گیا. حضرت لقمان کو کہا اس نے کہ لقمان تم ایسا کرو کہ ایک بکری ذبح کر ڈالو. اور بکری یہ تفسیر قرطبی میں قصہ لکھا ہے 4 جلد میں ہے. تفسیر قرطبی کی نمبر 4 جلد 4 والیوم میں ہے کہ تم ایک بکری ذبح کر ڈالو اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ میرے سامنے لاؤ تاکہ میں اس کو پا کر دکھاؤں. تو وہ تو کام کرنے والے تھے، غلام تھے. فوراً باغ میں گئے، کھیت میں گئے. بکریاں تو موجود تھیں. ایک بکری لی اور اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر سے جو ہے
اس کا دل اور زبان دو چیزیں نکالی بکری کی، ایک زبان اور ایک دل، اس کو صاف کیا اور پھر ایک ٹرے میں رکھ کر اپنے آقا کے سامنے لے گئے کہ یہ ہے آپ نے جس چیز کی فرمائش کی تھی کہ سب سے بہترین چیز میرے پاس لاؤ تو یہ ہے۔ آقا نے دیکھا، فوراً ہی کہا کہ اب ایسا کرو تم دوسری بکری ذبح کر ڈالو اور جو بدترین چیز ہے سب سے خراب ویری ڈٹی وہ میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم۔ وہ گئے جلدی سے، دوسری بکری لی اور اس کو ذبح کیا اور اس کے اندر سے پھر پہلے ہی کی طرح اس کی زبان اور دل نکالا اور ایک ٹرے میں رکھ کر ان کے سامنے لے گئے۔ یہ بتایا ہوں جو سب سے بری چیز اور بدترین چیز۔ آقا نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم پہلے بھی تو بکری کی یہی چیز لائے اور بعد میں بھی یہی لائے۔ میں نے جب کہا کہ سب سے اچھی چیز بکری کی پیش کرو تو یہی تم نے لا کر رکھ دیا، اور پھر جب میں نے کہا کہ سب سے بری چیز اس کے اندر کیا ہے خراب، تو ابھی تم نے وہی زبان اور دل کو لا کر رکھا۔ لقمان حکیم نے کہا کہ پیارے آقا آپ سمجھے نہیں، سب انسان کے جسم کے اندر بھی کل حیوان کے جسم کے اندر جو جاندار ہے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ زبان اور دل ہے، اور سب سے بری چیز بھی زبان اور دل ہے۔ اگر زبان اور دل کے اوپر محنت کی گئی، اس کو صحیح طریقے پر استعمال کیا گیا تو یہ انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر بہت عزت والا کر دیتا ہے۔ کم از کم اگر ایمان نہ ہو تو اگر پھر بھی اپنی زبان اور دل پر محنت کی تو دنیا کے اندر اس کو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا، وہ آخرت میں نہ ہو۔ اور مرد مومن محنت کرے گا اس کے اوپر تو دنیا آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس کا بگاڑا ہوا، زبان کو اور دل کا بگاڑا ہوا تو دنیا آخرت دونوں میں خسارہ نقصان، خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ دیکھا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے ارشادات کے اندر اور قرآن پاک میں جگہ جگہ کے اوپر اس بات کو بتلایا گیا ہے۔ جسے پاک کا مفہوم جو بار بار ہم سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، میں سنتا ہوں کہ دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا، اذا صلحت اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو اذا صلحت صلح الجسد کلہ پورا۔ یہ قرآن پاک میں تو جگہ جگہ کے اوپر اس کے متعلق آیا ہے کہ یہ اگر دل بن گیا تو سب کچھ بن گیا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رونے لگے اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے کیا۔ اور ایک جگہ پر ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں لیکن دل اندھا ہو جاتا ہے۔ کیا مانا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی؟ یعنی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، روشنی چلی جاتی ہے، لیکن اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات بہت ثواب ملتا ہے اگر آدمی نے صبر کیا تو۔ لیکن اگر دل اندھا ہو گیا تو ہمیں اس کا عباد دونوں جگہ پر ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہے۔ یہ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قرآن پاک میں اس کو پڑھو، فإنها لا تعمى الأبصار، ابصار میں آنکھیں، اور لا تعمى میں اندھی نہیں ہوتی آنکھیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صدور کہتے ہیں سینوں کو، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اگر یہ اندھے ہو گئے تو بہت خراب۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، زیادہ وقت نہیں ہے، صرف مجھے یہ بات عرض کرنا ہے آپ کو اور مجھے اپنے آپ سے بھی، کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے اپنے قلوب اور زبان پر محنت کیجیے، پہلے قلب کے اوپر، اور قلب سے محنت جائے گی زبان کے اوپر۔ اگر اس دونوں پر محنت ہو گئی تو کام بن گیا، اور اگر دونوں پر محنت نہیں ہوئی تو بہت مشکل ہے، بہت کرنے کے بعد بھی بہت مشکل ہے، بہت کرنے کے بعد بھی بہت مشکل ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے، آگے کی بات سمجھے، ایسا ہوتا ہے کہ وظیفوں کی لائن لگا دی۔ ایک صاحب نے کچھ کام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، پھر یہ پریشانی ہے، ابھی آپ کوئی اور وظیفہ بتا دیجیے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا کچھ کم ہے؟ اور ایک وظیفہ بتا دوں، وظیفہ سے کام ہوگا کیا؟
اصل میں یہ مین دو چیزیں ہیں، اس میں بھی ان مین میں بھی مین قلب ہے. دل پر جائے گا اثر کہاں سے؟ قلب سے. غور سے سمجھے نا، تو کام بن جائے گا. پھر تھوڑے سے وظیفے سے، جنہیں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر رہتی تھی بہت پرانے زمانے سے، اور وہ بہت ہی جنہیں کالی پڑ گئی تھی پڑھ پڑھ کر، جس کے متعلق واقعہ بھی ہے کہ آخری عمر میں ان کے کسی خادم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت اب تو آپ کو تسبیح کی ہاتھ میں کیا ضرورت ہے، اللہ کا ذکر تو آپ کے دل میں رچ گیا ہے. انہوں نے کہا ارے بندے خدا، یہ جس تسبیح نے اس ذکر کو رچایا ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کے ذریعے سے میرا کام بنا ہے، تو میری دوست ہے. قبر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ میں نصیحت کرتا کہ میری قبر کے اندر رکھ دی جائے. کہا دل میں جو رچ گیا ہے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تسبیح کی وجہ سے. یہ اس کو میں کیسے چھوڑوں گا، یہ تو میرے مجھے بہت محبوب ہے. تو یہ جو ہے آپ دیکھیے آگے بات سنیے، ان کے متعلق اور بہت سے بزرگان دین کے متعلق کہتے ہیں بظاہر ان کا پڑھنا کچھ کم لگتا تھا، لیکن دل کے اندر یعنی جو لوگ ہزاروں وظیفے پڑھتے تھے ان سے بڑھ کر ان کے دل کے اندر ذکر الہی چلتا ہے. پاسن پاس جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا تھا. سانس اوپر آئے تو اللہ، نیچے جائے تو اللہ، اوپر آئے تو اللہ، نیچے جائے تو اللہ. پاسن پاس اس کو کہتے ہیں. یہ اصل میں کیا بات تھی، نتیجہ کس بات کا تھا؟ دل کے اوپر محنت. دل جو ہے وہ جو ہے بادشاہ ہے، سارے اعضاء کا بادشاہ ہے نا. اور صدر جمہوریہ کہہ دو اس کو صدر، اور زبان کو کہہ دو وزیر اعظم. یہ دونوں مل کر جو ہے کام چلتا ہے. یہ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس پر محنت کرو. ابھی جو ہے تھوڑا سا گڑبڑی یوں ہو رہی ہے کہ وظیفے وظائف پڑھنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل پر محنت کرے، پھر وظیفے وظائف خود بخود کرتے رہے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وظیفے کی اہمیت کو کم نہیں کرنا ہے. پھر آپ دوسری طرف جاؤ گے کہ وظیفے چھوڑ دو، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے. من لا وارد لا ورد. بزرگوں نے کہا جس کے کوئی وظیفے نہیں ہوتے اس کے پاس کوئی کمال نہیں ہوتا ہے. کمال تو وظیفوں سے ملتا ہے، جس کے پاس وظیفے نہیں ہوتے ہیں تو کوئی کمال. یہی تو گناہوں کو چھڑانے والا. لیکن یہاں کہتا یہ ہوں کہ صرف جو ہے بے دلی سے، بے توجہی سے آپ نے سب کچھ پڑھا لیکن دل کو نہیں بنایا تو کام نہیں بننے کا. حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ جیسا تعلق حب الہی جس کا بار بار بیان سن رہے ہو، کام نہیں بن رہا ہے. آج ہی ایک نوجوان کو باہر سے آئے تھے، پتہ نہیں آگے واسطے نے، تو جہاں کچھ شادی سے نکاح تھا تو اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی نوجوان سے. تو کہا آپ سے ملاقات کی خواہش تھی. میں نے کہا پوری ہو گئی. ٹھیک، آج کل اس زمانے بات کرنے کا بھی ایسا انداز ہوتا ہے. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوب یہ حضرت فرمائے، بڑی اچھی اچھی باتیں کہہ گئے ہیں. یہ جو حضرت تھانوی نے فرمایا مطلب یہ کہتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، آپ یہ کر سکتے ہیں. کیا یہ سکتے کہاں سے لیا ہے؟ تمہارے غیر قوم سے لیا ہے. ایک قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتروا سکتا ہے؟ آپ اپنے رب سے دسترخوان اتار سکتے ہیں؟ فرمایا وہی قوم آج سکنے پر زیادہ ہے. اور ہم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے آگے ہر چیز میں. یہ سکتا ہوں یہ. اور بہت ساری بات کرنے کے بعد، تکلیف دینے کے بعد کتنے معاف کرنا آپ کو ڈسٹرب کیا. اب کھنجر تو مار دیا، اب معافی مانگتی کیا سوال ہے نا. یعنی اگر مان لو کہ تکلیف پہنچانا ہے تو پہنچا دی 15 20 25 منٹ تک بلا خبر کیے ہوئے اور بلا کچھ پوچھے ہوئے ہے نا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ معاف کرنا ڈسٹرب کیا آپ کو. اب کیا کہے اس کو. میں تو بعض وقت کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو سوال بعد میں رہے گا، آپ ملیں گے تو معافی کا نمبر چوک جاتا ہے ایک دم. تو یہ اصل میں سارے آزاد ہے. خان رحمۃ اللہ علیہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے کیا کہہ رہا تھا سبھی کی، ہاں نوجوان. انہوں نے بھی اسی انداز سے بات کی. میں نے کہا خواہش تو پوری ہو گئی آپ کی ملاقات. کہا نہیں اصل میں مجھے ایک بات پوچھنا ہے. میں نے پھر یہ نہیں کون ملاقات کرتا ہے. انہوں نے کہا نوجوان سے بالکل، تو کہا کہ میری بیوی بھائی دیکھو باہر کا آدمی تھا. کہاں کا تھا؟ تاکہ آپ لوگ مطالعہ چھڑا کر نہ کرنا شروع کر لیں.
یہاں ہے بھی نہیں اس وقت، وہ چلے بھی گئے باہر سے آئے، کسی جگہ پر سے آئے تھے یہ ہے۔ اور میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک شہر کا نام بتایا۔ آپ کہیں گے ہم کو بتا دو، ضرورت نہیں ہے، تو ہے بھی نہیں، اس لیے آپ مطالعہ نہیں کرنا، اس میں وقت خرچ نہیں کرنا۔ تو کہا کہ اور ماشاءاللہ متشرع نوجوان، یعنی شریعت کے مطابق لباس ہے، داڑھی ہے، حتیٰ کہ بال تک بھی شریعت کے مطابق دل سے بال رکھتے ہیں، دیندار آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دین میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ان کی جو سب سے بڑی پریشانی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے شادی کی چند سال ہوئے، میری بیوی اچھی خاصی نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، سب کچھ یہ کرنے والی وہ کرنے والی، ایمان کی پختہ یہ وہ سب کچھ، لیکن ابھی کچھ عرصہ ہو رہا ہے وہ ٹی وی بھی نہیں دیکھتی تھی، لیکن ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے وہ ٹی وی لے کر بیٹھ گئی، اور بس مجھ سے ذرا تھوڑا یہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے اس کو پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھو کوئی دوسری شادی کرنا ہے؟ پوچھا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، میں سیدھی سیدھی بات کی ان سے، تو کہا کہ ہاں میں پوچھا، میں وجہ آپ کو بتا دوں۔ میں نے کہا وہی تو بتاؤ نا، وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں نا، یہ کیونکہ تم پہلے میرے پاس نہیں ہو، تمہاری لائن کے کئی آدمی ہیں، وہ مرض تمہارے اندر بھی ہوگا، اس لیے میں نے کہا کیا وہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ کے اوپر جو ہے کسی بیت ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اورات پڑھتا ہوں، صبح میں یہ، شام کو یہ، دوپہر کو یہ، آگے بات نہیں، اتنا اتنا پڑھتا ہوں، اتنا اتنا پڑھتا ہوں، اتنا اتنا پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں، آگے مجھے اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تم پارٹی نہیں دیتے ہو تو میں ٹی وی سے پارٹی لیتی ہوں، کیونکہ پھر میں کوئی غیر محرم کے پاس تو تھوڑی جاؤں۔ تو میں نے کہا بتاؤ اب قصور تمہارا ہے یا ان کا ہے؟ تم شریعت کو سمجھے ہی نہیں، تم نے اپنے دل پر پہلے محنت نہیں کی، اگر تم دل پر محنت کر لیتے، میں نے صاف کہا، تم آندھے چلے۔ میں نے کہا قصور تمہارا ہے، بیوی کا نہیں ہے، قصور تمہارا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کو معلوم، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ بیوی ایسا کہہ رہی ہے، تو میں نے کہا تم تمہارے وظیفوں کو لے کر ان کے پاس جا کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے پاس بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، بالکل، اور پڑھتے جاتے بھی تھے اور بات بھی کرتے جاتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ جو ہے پڑھتے جاتے ہیں مناجات مقبول اور عجیب انداز لائے کہاں سے یہ ساری باتیں؟ کون سی کتاب میں لکھی؟ تو کون سی وظائف میں دیکھی تم نے؟ صرف نماز میں بولنا نہ جائز ہے، اور نماز کے علاوہ تم وظیفے میں ایسا کرتے ہو تو تم نے بدعت کی نا، ارے بدعت ہی تو کی نا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بھی بات کرنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ضرورت پڑے قرآن پاک کو بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے، نشان رکھ لو، اور جو بات کرے ان کے ساتھ کیا کر لو، بات کر لو اچھی طریقے سے، پھر کھولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر شروع کرو۔ عین تلاوت کے وقت بھی ضرورت پیش آ گئی تو بات کرنا جائے، بلکہ بعض اوقات ضروری ہے، بعض اوقات تو فرض ہے، اور بعض اوقات ثواب ہے، صرف ایک نماز ایسی چیز ہے۔ اور پھر ایک موقع تو وہ بھی آتا ہے کہ نماز توڑنا بھی شریعت نے لازم کر دیا ہے نا بعض مسائل بھی۔ تو پھر میں نے کہا کہ تم لائے کہاں سے؟ تو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے وظیفوں کا مقصد سمجھا نہیں ہے، دل کو پہلے بنانا چاہیے، دل بنتا زبان بنتی، اور دل کے ذریعے تمہارا دماغ بن جاتا۔ اگر دل بنتا تو اس کے اندر یہ آ جاتا کہ ہر ایک کے حقوق بھی ضروری ہے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، حتیٰ کہ اگر ہم نے کتا پالا ہو تو اس کا حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو ایک واقعے کو ایک مرتبہ کی دوسری مرتبہ کسی اور مناسب سے سنا دیتا ہوں تاکہ بات برابر سمجھ آ جائے، اور بھائی تم کو نہیں سنا دیتا ہوں، میں بھی غور کر رہا ہوں اس کے اندر، جہاں غلطی ہو فوراً اپنے آپ کو پکڑ لو۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن کے لکھنے کا زمانہ تھا ان کا، بہت عجیب تفسیر اور بہت شاندار تفسیر ہے، اردو زبان میں ہے لیکن بہت مشکل ہے، اس لیے بہت مشکل ہو گئی ہے کہ وہ صرف علماء اور طلباء کے لیے لکھی ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، اور عام لوگ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تفسیر جلالین عربی میں ہے، اس کے طرز پر لکھی ہے، یہ ہے، تو بہت مشکل تھی۔ تو وہ جب لکھنے بیٹھتے تھے تو کئی تفسیروں کا ڈھیر ان کے سامنے ہوتا تھا، لکھتے لکھتے کوئی چیز ضرورت پڑ گئی تو میں نے واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایرانی صحابہ یعنی ان کی زوجہ مطہرہ، ان کو کچھ رشتے داروں میں جانے کی ضرورت تھی، تو وہ حضرت سے کہنے لگی کہ جیسے میں نے کہا یار تم میرے یہاں گاڑی آپ جاؤ ٹھیک ہے،
تو کہا کہ ایسا کرنا کہ میں تو صبح جلدی چائے آپ کو ناشتہ وغیرہ دے کر چلی جاؤں گی. پھر یہ جو ہے مرغیاں اب ہم نے پالی ہے وہ ڈبے میں رکھی ہوئی ہے باہر یارڈ میں, تو وہ 8-9 بجے اس کو کھولنے کا وقت ہوتا ہے, تو آپ صرف کیا کرنا, کھول کر دانہ پانی رکھ دینا. پانی میں نے یہاں رکھا ہے وہ رکھ دینا, اور دانہ ہی میں نے یہاں رکھا ہے وہ جا کے رکھ دینا. عورتوں کو بڑی فکر ہوتی ہے, دانہ پانی رکھ دینا. ہر جگہ ٹھیک ہے بالکل ہے نا. ہاں آپ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اتنا بڑا شیخ, اتنا بڑا جامع العلوم, اور لکھ رہا ہے بیان القرآن جیسی تفسیر جس کو جو ہے قیامت تک علماء ہاتھ پر اٹھائے رکھیں گے. کتنا بڑا کام ہے نا. زمانے میں غزالی تھے یہ بھی, اپنے زمانے میں ہے نا, اپنے زمانے سے غزالی فوراً کہہ دیا تھی. پھر تفسیر لکھنے میں لگ گئے. لکھا ہوگا کہ جب 9 بجے کا وقت ہے, پھر جب وہ وقت ہوا تو وہ تفسیر کو تو لکھنے کا, بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک معمولی کتاب ہم پڑھتے ہیں کوئی تو اس میں ذہن لگ جاتا ہے, دوسری چیز ساری بھول جاتے ہیں. مطالعے کے وقت تو کچھ خیال نہیں رہتا ہے کیا کرنا کیا نہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وضو ہیں مسلم شریف, آپ سن رہے وہ کتاب بخاری شریف اور مسلم شریف. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جن حدیثوں کو جمع کیا ہے ان کو کہتے ہیں مسلم شریف. تو ایک دن ایک حدیث پاک کی تلاش کے اندر ان کو اتنی دیر لگی اور اتنی کتابیں کھولی. مسلم شریف تو تیار ہو چکی تھی لیکن پھر بھی ضرورت پڑی, تو اپنے ساری کتابوں میں کتب خانے میں ڈھیر لگا ہوا تھا. یہ کس کتاب میں حدیث کو تلاش کرے, نہیں ملتی, یہاں نہیں ملتی, یہاں نہیں ملتی ہے. اور وہ کھجور کا سیزن تھا پکنے کا, اور ان کا باغ بھی تھا, تو کھجور پک کر آیا تھا. ایک بہت بڑا ٹوکرا سامنے رکھا تھا, پک کر آیا تھا کھجور. تو اس میں سے وہ کھاتے جاتے ہیں اور کتابوں کو الٹتے جاتے ہیں, کھاتے جاتے ہیں اور کتابوں کو الٹتے جاتے ہیں, کھاتے جاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں. دھیان ادھر ہے لیکن وہ ہاتھ بھی چل رہا ہے. اس میں سے تقریباً آدھا ٹکڑا کھجور کھا لیا. اس کے بعد شام کو ان کا انتقال ہو گیا. دیکھا آپ نے, گویا یہ حدیث کے لیے قربانی مسلم شیخ تیار ہو چکی. تو حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ تفسیر بیان قرآن لکھ رہے تھے, اور ایک موقع پر آئے تو ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا لکھوں اس آیت کی تفسیر. ترجمہ تک بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ادھر دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر ایک دم گھبرا گئے, سر پکڑا, خود میں بیمار تو نہیں ہو گیا. حکیم صاحب کو بولا ہوں دیکھوں کیا ہو, کچھ دماغ میں کچھ کوئی وقت میں لکھوا تو نہیں ہو گیا کیا. اٹھ کر باہر جاتے ہیں, نکلتے ہیں, یہ کرتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر کتاب دیکھتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنے میں وہ یارڈ میں نظر پڑی, وہ مرغیاں کک 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 کر رہی تھی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا. وہ بیچاری بھوکی ہو رہی ہے, تو ایک دم جلدی سے گئے, پانی رکھا, دانہ رکھا اور ان کو کھلایا, اور اللہ جل شانہ کے پاس توبہ استغفار کیا کہ یا اللہ ان مرغیوں کا حق میں نے مارا, آدھا گھنٹے تک میں نے بھوکا رکھا, مجھے اللہ معاف فرما دے. روئے, آنکھ میں آنسو آ گئے. پھر بیٹھنے لگے تو ایک دم وہی علوم پھر چلنے لگے. صاحب وظیفوں سے کام, اکیلے وظیفوں سے کام چلتا ہے. دل ہے نا, اوندھے مت چلو, سیدھے چلو, اوندھے مت چلو. اوندھے چلو گے تو ہر دنیا کے کام میں بھی اسی طریقہ یہی ہے. آپ کار چلاتے ہیں رات دن, تو سیدھا کام کیا ہے؟ سیدھا کام یہ ہے کہ پہلے چابی لگاتے ہیں, یہی کرتے ہیں نا, یا پہلے پیٹرول دباتے ہیں. چابی دبائے, چابی پھرائے بغیر پیٹرول کی دباؤ نکلے گا ہی نہیں. تو پیٹرول ہر کام کے اندر. تو یہ ہے نا, یہاں بھی ہے نا. ابھی کوئی آدمی جو ہے اوپر, یہاں سے اوپر جانا چاہتا ہے اس کے اوپر, تو وہاں سامنے اسٹیپ ہے, دروازہ کھول کر اسٹیپ سے چلے جاؤ, آپ آدھے 30 سیکنڈ میں اوپر پہنچ جاؤ گے. اور دوسرا آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں ونڈو کے اوپر سے چڑھ کر اوپر ایسا کوشش کر رہا ہے. 2 گھنٹے ہوگا تو بھی نہیں چڑھ سکے گا, اور کبھی گرے گا تو مر بھی جائے گا, اور کبھی چڑھ بھی جائے گا تو تھک جائے گا. طریقہ اس کا وہی ہے آدھی منٹ میں چڑھنے کا. تو ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. دلوں کو بناؤ پہلے, اور پھر یہ کام جاری رکھو, پھر یہ کام بہت خوبی کے ساتھ چلے گا. تو وہ نوجوان ہے نا, ان کو میں نے سمجھایا کہ غلطی آپ کی ہے, آپ اپنی اصلاح کرو, درستگی کرو. اور میں نے کہا آپ اپنے شیخ کے پاس جاؤ, شیخ کا قصور نہیں ہے. ان کو آپ نے بتایا نہیں ہے. میں نے پوچھا بتایا گا نہیں, بتایا جاؤ ان کو بتاؤ, لکھو, اور لکھنے کے بعد ان سے کہو کہ میں یہ کرتا ہوں, انشاءاللہ تعالی وہ ایسے ہی جواب دیں گے آپ کو. ارے سمجھ میں آیا شمائل ترمذی کے اندر یہ جمعہ میں مولانا عمران بیان کر رہے تھے, تو آپ کو اشارہ کیا ہوگا. وہ شمائل ترمذی کے اندر ایک واقعہ آتا ہے.
11 عورتوں کا قصہ ہادی اشرا مشہور ہے شمائل ترمذی میں، بڑی عظیم شان کی راج معتبر حدیث پاک کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہماری ساری ماؤں کو جمع ایک گھر میں جہاں آپ کی باری ہوتی تھی وہاں ساری مائیں آ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے. تو آپ نے یہ 11 عورتوں کا قصہ جو پرانے زمانے کا تھا، وارتا جیسی، وارتا کہتے ہیں اپنے ہندوستان میں تو بہت چلتا ہے لیکن روزانہ کا یہ معاملہ نہیں، کبھی کبھار ان کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کے اندر بھی بہت ساری نصیحت تھی، نصیحت سے خالی نہیں تھی. وہ 11 عورتوں کا قصہ بیان کیا اور ہماری سب مائیں بہت ہی لذت لے کر اچھی طرح سن رہی تھی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ نہیں پڑھنے کا تھا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تو پڑھنے کا نہیں تھا، آپ کے تو قلب کے اندر وظیفہ چل ہی رہا تھا سب کچھ، ہے نا. تو اصل میں میرے بھائی اور دوست بزرگوں، چونکہ ہم نے دل کے اوپر محنت نہیں کی. دیکھو دل عجیب چیز ہے، اور لقمان حکیم نے جو پیش کیا یہ دل جو ہے نا کسی چیز جب بن جاتا ہے تو ساری چیزوں کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے. ایک ہی لکڑی سے حاصل نہیں. ابھی آپ کو آ گئی بات سمجھ میں، مان لو کہ میں کہا وظیفے تو بہت برکت والے ہیں، جس کے بعد وظیفے نہیں ہے وہ تو تھوڑا خالی کنگال جیسا ہے. لیکن یہ دل پہلے بننا چاہیے، یا وظیفوں کو پڑھنے کے ساتھ بننا چاہیے. اب آپ سمجھیں کہ میرا آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کا ہے تو میں پڑھوں چاہے میری بیوی مر جائے چاہے میرا باپ مر جائے. تو یہ دل بنا نہیں ابھی تک. کیا ہے؟ دل بنا نہیں، دل بنا نہیں، دکھنا چاہیے نا. اور یہ ساری باتیں جو ہے ہر وقت آپ کو کون بتایا کرے گا؟ ہر وقت آپ کے گھر میں تو پھر ہر ایک آدمی ایک مولوی کو روک اپنے گھر میں، کون بتایا گا؟ یہ دل جب بنے گا تو دل سے یہ ساری باتیں معلوم ہونا شروع ہوگی. کم از کم پوچھنے کی توفیق تو ہو جائے گی کسی سے. اور دل بنے گا تو میرے بھائی جو دوستوں بزرگوں، سب سے عجیب بات جو سب سے پہلی دل میں بیٹھے گی وہ یہ کہ اللہ جل شانہ کی تابعداری اور فرما برداری کے اندر میرا بھلا ہی بھلا ہے. کبھی بھی میں ناکامیاب نہیں ہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. آج ہمارے دل بنے نہیں ہے، اس لیے ذرا کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایجاد ہوتی ہے دنیا کی، ایمان میں شکوک شبہات، ایمان میں شکوک شبہات. ذرا کچھ دنیا میں ہوا شبہات، فلانی جگہ پر سیلاب آیا، یہ شبہات. یہ کیوں؟ یہ دل بنے نہیں ہے. ہاں اس میں تو کتنے اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا حال ہو رہا ہے. یہ شبہات کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل بنا ہی نہیں. ورنہ جب دل بن جاتا ہے تو پھر یہ شبہات رہتے ہی نہیں. اللہ کی اس کے اللہ جل شانہ کو اتنا یقین ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے گا میں ناکامیاب نہیں ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی کر کے لا دیتا ہے. ارے بھائی آگے بات سنی، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم وہ دل تو کیا بنائے گا. لیکن دل بنانے کے قریب اگر اتنا آ گیا خالی اس کو یہ ہو گیا کہ یہ جو قرآن پاک کے جو طریقے ہیں اس کے اندر کبھی بھی آدمی ناکامیاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دنیا کی لائن سے بتا دیا کہ دیکھ تو بھی کبھی ناکامیاب نہیں ہوا. آپ بیٹی حضرت صاحب محمد زکریا رحمہ اللہ مرکزہ کی آپ بیٹی ہے، یعنی خود کے اوپر جو بیتی ہے وہ ساری چیزیں لکھوائی ہیں، کئی جلدوں میں ہے. اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے ہندوستان کے اندر جو ہے جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت کہا ہوا یہ کہ سہارنپور کے قریب بھٹ کر کے ایک جگہ تھی، ہے ابھی بھی، تو وہاں جو ہے بڑے بڑے مکان بنائے تھے ان لوگوں نے اور رہتے تھے، اور ان کے کاروبار سے دہلی شہر کے اندر ادھر ادھر. اور بڑ جگہ سنا میں نے دیکھی تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ بہت خوبصورت ہوگی، جنگل کے اندر درختوں کے اندر سائے میں. تو وہاں کوئی نہر ہوگی آسائش کے لیے، اور ان کے کارخانے فیکٹریاں وغیرہ سہارنپور ہے دہلی وغیرہ میں چلتے تھے. تو ایک انگریز تھی تو ان کے جو ہے کئی کارخانے وغیرہ تھے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے گھروں کو بھی دیکھ بھال کے لیے ایک مسلمان کو ملازم رکھا تھا. تو ایک دن ایسا ہو گیا کہ جہاں ان کا مکان تھا، اس کا مکان تھا، تو وہاں اس ایریے میں آگ لگ گئی بہت زوردار، سارے مکان دھڑا دھڑ جلنے لگے. تو وہ اس انگریز کا جو نوکر تھا مسلمان ملازم، وہ دوڑتا ہوا ایک دم دہلی پہنچا کسی ٹرین سے. ڈاکٹر کہا کہ آپ کا مکان جل گیا. اس وقت وہ کچھ لکھ رہا تھا. جب یہ کہا کہ مکان جل رہا تھا تو اس نے وہ لکھنے کو چھوڑا نہیں اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اپنے کام میں ہی لگا رہا. وہ کہا اس نے سوچا کہ میں اتنے دور سے آ کر کہتا ہوں اتنی بات، اور یہ 2 مرتبہ کہا
کہ سر آپ کا مکان جل گیا، تو بھی وہ اپنا کام لکھنے کا پورا کر رہا ہے. جب کام لکھنے کا پورا ہو گیا، بند کیا، فائل کو رکھا، کہا بتاؤ اب کیا ہے؟ کہا آپ کا مکان جل گیا ہے. کہا امپوسیبل، ہو نہیں سکتا. امپوسیبل نہیں ہو سکتا. کہا وہاں، کہا نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ تم دوبارہ دیکھو. یہ بیچارہ گھبرایا. وہاں اگر دیکھا تو واقعی بہت سارے مکان جل گئے تھے، لیکن اس کا مکان نہیں جلا تھا. اس کا مکان سمجھے، اس کا مکان نہیں جلا. اور اس نے یہ کہہ دیا اس مسلمان ملازم کو میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، اور پھر میں نے قرآن پاک سے معلوم کیا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات دیتے ہیں ان کا مال تباہ نہیں ہوتا ہے. تو میں مسلمانوں کے طریق پر ہر سال اتنی زکات غریبوں کو دے دیتا ہوں. دیکھا آپ نے؟ ایک غیر مسلم نے بھی یقین کیا تو اللہ نے اس کو دنیا کے اندر دے دیا. ہمارا اس میں دل نہیں کا، غیر مسلم بھی اگر دل بنائے ایک لائن سے وہ وہاں تک جنت، اور اس کی تو اور بات ہے، تو کام بن جاتا. تو اگر مسلمان اپنا دل بنا لے، اس دل میں پہلی بات کیا آتی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے اندر انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہے. بیمار ہوگا، ٹی بی ہوگی، کینسر ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ناکامیابی نہیں ہوگی. کامیابی کامیابی ہوگی. آج سب سے بڑی اس کی ضرورت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید فرمائی ہے یہ. اور جو وظیفے وظائف بغیر دل بنا ہوئے پڑھتے ہیں تو ان کا ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ وظیفے وظائف زیادہ دیر پا نہیں رہتے ہیں. کچھ دن چلتے ہیں، اس کے بعد فنش. یا 5 دن پڑھتے ہیں، 2 دن نہیں پڑھتے ہیں، 3 دن پڑھتے ہیں، 1 دن نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ دل بنا نہیں ہے. کیونکہ دل کے اندر جب ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ خدا کی فرما برداری کے اندر مجھے ہر حال کے اندر کامیابی ہے، تو اس کا معنی استقامت ہو گیا. اب استقامت ایسا ہو گیا خدا تعالیٰ کہ 100 سال کی بھی عمر دے گا تو اپنے استقامت سے ہٹے گا نہیں. ہر حال کے اندر اس کو ادا کرے گا، سوائے ایسی مجبوری کہ جس میں کر نہیں سکتا ہے. کر نہیں سکتا، مثلا جماعت کے ساتھ نماز چالو ہے، لیکن اگر ایسا بیمار ہو گیا کہ اب اس کا پاؤں بھی نہیں چل رہا ہے زمین پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نماز پڑھ. تو وہ بات اور ہے. لیکن کبھی بھی تھوڑے تھوڑے آزار کے اندر جب دل نہیں بنا ہے، تھوڑے تھوڑے آزار کے اندر کبھی اس معمول کو چھوڑے گا، کبھی اس معمول کو چھوڑے گا، تو وہ اوراد اور وظائف بھی اس کو کچھ کام نہیں دیں گے. کیونکہ اوراد اور وظائف سے انسان کے قلوب کے اندر نورانیت تب پیدا ہوتی ہے جبکہ یہ مسلسل ہو. مسلسل نہیں ہو تو اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہے احب الاعمال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادوم وان قل، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کو پیارے وہ وظائف ہے کہ جو ہمیشہ ہو، اگرچہ وہ کم ہو. تو دل نہیں بنا ہے تو یہ بھی نہیں. 4 دن پڑھا، 2 دن نہیں پڑھا، 1 دن پڑھا، 3 دن نہیں پڑھا، کچھ دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی پھر چھوڑ دی، کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا، اور اس میں کام بنتا نہیں ہے. ایک دعا وظیفے کے طور پر اگر آپ 40 سال تک پڑھو گے تو وہ آپ کے اندر کرامت تک پیدا کرے گی. ہاں بالکل، میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں، کرامت تک وہ کرامت کو کوئی ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ جس کے اندر کرامت ہوتی ہے وہ اپنی کرامت کو ظاہر کرنا بہت بڑی عیب سمجھتا ہے، اپنی بہت بڑی عیب سمجھتا ہے یہ. اور جو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ دیتا بھی نہیں ہے. ایک وظیفہ اگر 40 سال تک آپ، یہ ہے دل کا بننا. تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آگے بات سنیے، بس اسی پر کوئی تھوڑی سی بات عرض کرنی تھی. اپنے دلوں پر محنت کرو، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو. اس کے طریقے کئی بار میں نے بتائے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ایک چیز یہ طے کر لو کہ میں خدا کی فرمانبرداری کے اندر کمی ناکامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ہر وقت اسی میں لگے رہو، ہر وقت اسی میں لگے رہو، یہ. اور پھر دوسری نمبر کی بات یہ بتائی کہ استقامت پیدا کرو. کیا کرو؟ استقامت ہمیشہ کی. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ. ارے استقامت کا نتیجہ تو اللہ تعالیٰ سال بھر میں دے دیتا ہے. تو 40 سال تو میں نے بہت دور کی بات کی، سال بھر میں اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے یہ. اور پھر جب دل بنے گا تو پھر ساری باتیں کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی کیا جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی. حق تعالیٰ جل شان ہوں آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ بہت زیادہ کہنا بھی نہیں پڑے گا. جب دل بن جائے گا تو پھر کام خود بخود ہی بننا شروع ہو جائیں گے. پھر نہ اوراد چھوٹیں گے، نہ وظیفے چھوٹیں گے، نہ نمازیں چھوٹیں گی، نہ جماعت چھوٹیں گی، الا یہ کہ سخت عذر اور مجبوری ہو تو اور بات. لگاؤ پیدا ہو جائے گا، ایک قسم طبیعت ثانیہ پیدا ہو جائے گی. اللہ توفیق، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ آئندہ جمعرات ہے نا، جمعرات سے اب یہ مجلس جو ہے ہوا کرے گی مغرب کی بات، ٹھیک ہے نا؟ بڑبڑ نہیں، ٹھیک ہے۔ آئندہ جمعرات کو جو ہے نا وہ 47 ہے۔ کتنے بج کے 47؟ 12 بج کر؟ آج کتنی تھی؟ نہیں 47 نہیں 40 آج 4 تھا، 40 کل 46 ہے، 57 دیکھ لو نا، یہ سب دیکھ لو نا، یہ آج کل 47 ہے، پھر 2 منٹ 3 منٹ چلتے ہیں۔ جمعرات کو کتنی ہے؟ 53۔ تو انشاءاللہ جمعرات کو جو درستی وغیرہ کا ہوتا ہے نا وہ مغرب بعد، پھر ابھی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ جو عشاء کے بعد مجلس ہوتی ہے نا وہ کب کریں گے؟ مغرب بعد کریں گے۔ یہ لیکن آپ لوگوں کو تو پھر آگے بات میں بھوک لگے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا، یہیں مر جاتے ہیں نا، یہیں مر جاتے ہیں۔ میں ہماری اولاد کو کہا کرتا ہوں، میں 30 سال سے جہاں بیٹھا ہوں میں نے کہا، اور یہ میں نہیں بیٹھا ہوں، اللہ نے بٹھایا ہے، میں بیٹھا ہوں تو غلط ہے، کس نے بٹھایا ہے؟ اللہ نے۔ لیکن ہاں اتنا ہے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں، استقامت عطا ہوں۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز اس میں تو یہ کہ جتنے بزرگان دیے ہیں اللہ سے ملاقات ہوئی یہاں مدینہ منورہ میں کہیں بھی، ان لوگوں نے یہی بات مجھے بتائی کہ یہ جو کچھ ملے گا وہ استقامت سے ملے گا، ہے نا؟ کس سے ملے گا؟ استقامت۔ اللہ والے لوگ یہی کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اپنے اندر استقامت پیدا کرو تو کچھ ملے گا، ورنہ پھر نہیں ملے گا تو تم جو ہے اپنے بڑے سلوک پر جو ہے اب لگاؤ گے کہ لوگ ان کے پاس بیٹھنے سے کچھ خاص ملتا نہیں ہے، عیب اپنا، لیکن نہ تو وہ بھی نہیں آ رہا۔ ہاں ایک گاؤں تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں کا حبشی النسل آدمی تھا، بہت کالا کلوٹا، نیچے کا ہونٹ نیچے لٹکا ہوا، اوپر کا اوپر گیا ہوا، اور بالکل گاؤں میں دیہات میں، اور پرانے زمانے کا واقعہ، اس نے زندگی پر آئینہ دیکھا ہی نہیں تھا، کہیں اپنی نظر نہ لگ جائے گا۔ بس میں آئینہ جانتے ہیں نا، گلاس میرر دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی شہر میں گیا ہی نہیں ہوگا بیچارہ۔ ایک دن وہ کہتے ہیں شہر کی طرف جانے لگا، لوگوں نے کہا نکلا ہی نہیں، تو راستے کے اندر کسی مسافر کا میرر گر گیا تھا، وہ اس کو مل گیا، تو اس نے اٹھایا اس کو، اور اٹھانے کے بعد جب سامنے لایا تو سب سے پہلے کیا نظر آئے گا؟ اپنا چہرہ انور نظر آئے گا نا۔ تو دیکھا اگر نیچے کا ہاتھ نیچے، اوپر کا، اور آنکھیں، کہا میرا چہرہ ایسا ہے کم وقت کہ گلاس اتنا نالائق کہ اس گلاس کو مارا جھاڑ کے ساتھ ٹکڑے کر دیے، کتنا خبیث ہے کہ میرا چہرہ ایسا بتاتا ہے۔ تو بھائی گلاس کا قصور نہیں ہے، اصل میں آپ کا چہرہ ہی ایسا ہے۔ تو آپ اپنے بڑوں کے اوپر جو ہے نہ سوچو، ہے نا، دلوں کے ساتھ نہ ٹکراؤ، آپ اپنے عیوب کو، میں اپنے عیوب کو پکڑو کہ کہاں ہماری گاڑی خراب ہو رہی ہے، استقامت کہاں نہیں ہے، کتنی بات میں ہماری استقامت ٹوٹ رہی ہے، اور جب بھی استقامت ٹوٹتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، بات وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ارے فیکٹری میں تو نہیں جاتے ہو آپ، تو کار چلاتے ہیں نا، بہت سے لوگ جو ہے نا فیکٹری میں جاتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں تو دھاگا ٹوٹتا ہے تو مال ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے نا؟ تو اب نئے سرے سے دوسرا شروع کرو۔ اب کیا کرو، مشین کو دیکھو اچھی کیوں بگڑ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک کر کے اب نہیں، جب پورا رول ایسا نکلے گا کہ جس کے اندر کیا کہتے ہیں، رزق کیا کہتے ہیں، وہ خرابی ہو تو سب کہتے ہیں، ہاں رزق نکلتا ہے تو رزق چلا جاتا ہے، آگے بات میں دیکھیں رزق کہتے ہیں۔ تو پھر مشین کو دیکھو برابر اندر میں کہاں کون سی سوئی میں گڑبڑی ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، پورا رول بغیر رزق کی نکلے گا تب جا کر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا جہاں ٹوٹا 4 دن کے اندر کیوں ٹوٹا، اس لیے کتنا اعتماد نہیں ہے اللہ جل شانہ کی ذات پر، اب نئے سرے سے کام کرو، پھر ٹوٹا اور یہی ٹوٹتا رہا تو پھر کیا ہو جائے گا۔ ارے بھائی تو سوچ رہے ہیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ سمجھ آ رہے ہیں؟ دلوں کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، علام الغیوب، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، الحمد للہ۔